ہمارے آقا نامدار امام الزمان مالک دو جہان نور خدا بن برحق نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام کے مبارک نام پہ صلوات پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دیندارو، ہمارے طریقے کی یہ بنیاد ہے کہ ہم اپنی ظاہری اور باطنی زندگی امام الزمان کی ہدایت کے مطابق گزارتے ہیں، اور امام الزمان ہمیں آنے والے زمانوں کے بارے میں خبردار بھی کرتے ہیں، ہدایات بھی دیتے ہیں، اور بہت واضح طور پر ہمیں بتا دیتے ہیں کہ کن چیزوں کو ہمیں کس طریقے سے دیکھنا چاہیے اور کس طرح انہیں اپنی زندگی پر اطلاق کرنا چاہیے۔ مولانا حاضر امام کی انہی چند ہدایات کے ساتھ میں آج کے اس وعظ کا آغاز کروں گا۔ مولانا حاضر امام نے اپنے 40 سالہ یوم امامت کے موقع پر دنیا بھر کی جماعتوں کو جو ہدایات دی تھیں، جو تعلیقہ مبارک بھیجا تھا، اس کا ایک حصہ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ The new millennium will give rise to a number of challenges and opportunities as the frontiers of science and technology are extended. I would like my spiritual children to remember that while our tariqah enjoins an understanding of these forces and their creative harnessing, it also emphasizes balance between deen and dunya. Wherever you are in time and place, strive to live always by the ethics of Islam and be regular in the practice of your faith, for it is only the life of the soul which is eternal. مولانا حاضر امام کے اس پیغام میں جو ایک بہت ہی اہم میسج ہے، وہ ایک ایسا میسج ہے جو مولا نے ہر اہم موقع پر دہرایا ہے اور ہر اہم موقع پر ہمیں اس کی یاد دہانی کروائی ہے، کیونکہ وہ ایک بنیادی میسج ہے۔ سلور جوبلی کے موقع پر جو مولا نے جماعتوں کو ہدایات دی تھی، آپ دیکھیں اس کو 15 سال کا عرصہ ہو گیا اس تعلیقے اور اس تعلیقے کے درمیان، اور آپ دیکھیں ان کے درمیان جو بنیادی میسج ہے وہ کس حد تک آپس میں ہم آہنگ ہے۔ The unadulterated pursuit of material well-being must never be allowed to become the exclusive objective of life. If this does occur, it engenders an evil vacuum of destructive forces. I therefore particularly urge upon my Jamaat a renewed commitment to that balance which I have so often pressed upon you, as between the spiritual and the material facets of this life on earth. Build the edifice of your future wisely. Build upon prayer and brotherhood, for they are timeless, and it is only the life of the soul which is eternal. یہ دو مولا کے بہت اہم پیغام تھے، جس میں زمانے کے امام نے ہمیں ہماری ظاہری اور باطنی زندگیوں کے درمیان ایک بیلنس رکھنے کے بارے میں، ایک ہم آہنگی رکھنے کے بارے میں فرمان کیا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے وجود کا دو حصہ ہے۔ خدا نے بھی قرآن میں فرمایا ہے کہ الا لہ الخلق والامر،
آگاہ ہو جاؤ کہ ایک خلق ہے، ایک امر ہے، ایک عالم خلق ہے، ایک عالم امر ہے، ایک جسمانی دنیا ہے، مادی دنیا ہے، اور ایک روحانی دنیا ہے۔ یہ جو زندگی ہم گزار رہے ہیں اور یہ جو مادی دنیا جس میں ہم ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ اس کے پیچھے ایک بہت اہم قوت ہے، اس کے پیچھے ایک بہت عظیم طاقت ہے، اس کے پیچھے اصل ہے۔ ہمارے اس وجود کے پیچھے ہم جو کچھ اس وقت ہیں، اس کے پیچھے ہماری اصلی زندگی، ہماری روحانی زندگی ہے، جو ہمارے وجود کی حقیقت ہے۔ اور مولا چاہتے ہیں کہ وقت چاہے کتنا بھی بدلے، حالات چاہے کتنے بھی بدلے، اور امام نے وارن کیا ہے کہ مادی فراوانی بہت ہوگی، جو جو وقت گزرے گا مادی فراوانی میں اضافہ ہوگا، لیکن ایک بات ہماری روحانی زندگی پر اگر ہم نے کمپرومائز کیا تو مولا نے فرمایا پھر حقیقی خوشی کبھی تمہارے دلوں کو نہیں چھوئے گی، اور اس دنیا میں رہتے ہوئے تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ प्राण पुरुष तो अमर छे अने काया ते मरी मरी जाए। जो हमारी रूह है वो अमर है, जिंदा रहने वाली हमेशा। मौला ने फरमाया ये इटर्नल है। ये जो हमारा जिस्म है, जिस्मानी वजूद है, बदलता रहता है, पैदा होता है, खत्म होता रहता है। आत्मा निर्गुण ब्रह्म छे, देही छे तरला ने घास। जो हमारी रूह है वो खुद खुदावन ताला की ज़ात है, खुदा की ज़ात का हिस्सा है। कि जो हमारा जिस्म है, देही छे तरला ने घास। नूर सदगुरु बोलिया मुनिवर कर जो आत्मा अभ्यास। फिर सदगुरु नूर फरमाते हैं कि अपनी रूह के बारे में गौर व फिक्र करना। तो इमाम ज़मान हमें हिदायत देते हैं कि अपनी ज़ाहिरी और बातनी ज़िंदगी के दरमियान एक बैलेंस कायम रखो। हम ज़रा अपने आप से एक सवाल पूछें पहले कि हमारा असल वजूद क्या है। अगर हमारी जिंदगी की तरफ हमारा रवैया दुरुस्त हो जाए तो हमारे बहुत से मसाइल का हल हो सकता है। इस वक्त हमारा सबसे बड़ा भरम, हमारी सबसे बड़ी गलती, गलत फहमी ये है कि हम इस दुनिया में इस तरह जिंदगी गुजार रहे हैं जैसे कि हम एक जिस्मानी मखलूक हैं, जैसे कि हम एक फिजिकल बीइंग है, हम एक मादी वजूद रखते हैं जिसको कभी कभी स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस होते हैं, जिसको कभी कभी रूहानी तजुर्बा होता है और वो उन तजुर्बे से अपने आप को खुश करता है ना। हम ये समझते हैं कि 99% हमारी जिंदगी गोया मादी है जिसमें कभी कभी एक रूहानियत का स्पार्क हो जाता है। ऐसा क्यों होता है उसकी बात हम आगे करेंगे। जबकि हकीकत ये है कि हमारा वजूद असल रूहानी है, हमारा वजूद असल बातिनी है। 99% हमारा वजूद जो है वो रूहानी है और 1% हमें मादी तजुर्बात होते हैं, क्योंकि वो तो इटर्नल है और हमेशा रहने वाली है, जो मुख्तलिफ तरीके से जिस्मानी आलम से गुजरते रहते हैं। लेकिन जब ये गलती हमसे हो जाती है तो हमारी जो रूहानी जिंदगी है वो दब के रह जाती है और हमारी सारी तवज्जो मादी जिंदगी की तरफ हो जाती है और हमारी हालत ऐसी मुफलिसी की हालत हो जाती है। मैं एक और मौला का मैसेज पढ़ना चाहूँगा जो मौला ने बहुत खूबसूरती से इसको बयान फरमाया अपने एक इरशाद के अंदर, जो कि जमात में नहीं लेकिन पब्लिक में मौला ने फरमाया था कि ज़रा अपने टाइम का, अपने हालात का जायज़ा लें और देखें इस इरशाद की रोशनी में। द डे वी नो लॉन्गर नो हाउ nor have the time nor the faith to bow in prayer to Allah, because the human soul that He has told us is eternal, is no longer of sufficient importance to us to be worthy of an hour of our daily working, profit-seeking time, will be a sunless day of despair.
جس دن ہماری دنیاوی زندگی اتنی اہم ہو گئی کہ میرے کام کاج، میرا جاب، میری دنیا، میری فیملی اتنی اہم ہو گئی کہ اب ہمیں ایسا لگتا ہے کہ 1 گھنٹہ جماعت خانے جا کے دعا پڑھنا یا کہیں بھی رہ کے خدا کا ذکر کرنا یا خدا کے سامنے اپنے ہیوملٹی کا اظہار کرنا، خدا کے سامنے جھک کر اپنے بندے ہونے کا اظہار کرنا، ہم سمجھتے یا تو اس کی ضرورت نہیں ہے یا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے یا ہمیں پتہ نہیں کہ اب یہ کس طرح کرنا چاہیے. تو مولا نے فرمایا یہ مایوسی کا تاریک ترین دن ہوگا ہماری زندگی میں، کہ جس دن ہماری روح ہماری مادیت کے نیچے اس حد تک ختم ہو جائے اور اس حد تک دب جائے. اگر ہم تھوڑا سا ٹائم نکال کر غور کریں، آپ یوں دیکھیں تو ہماری ساری زندگی ہمارے تھاٹس، ہمارے خیالات کے پیداوار ہے. ایک لمحہ، ایک گھڑی بھی آپ سوچ کے بغیر خالی رہ سکتے ہیں؟ انٹیلیجنس کے اوپر ساری دنیا چلتی ہے. کیا یہ انٹیلیجنس کوئی میٹیریل چیز ہے؟ کیا یہ انٹیلیجنس کوئی مادی چیز ہے؟ دنیا میں جتنی بھی تخلیقات ہو رہی ہیں، انسان کا ذہن اس کو وجود میں لا رہا ہے. کیا انسان کے ذہن میں یہ وجود آنے والی چیزیں کیا مادی ہے؟ نہیں، یہ روحانی ہے. یونیورسل انٹلیکٹ، عقل کل انسان سے باتیں کرتا ہے اور انسان کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتا ہے، جس سے یہ دنیا وجود میں آ رہی ہے. ہمارا یہ سارا کارخانہ ہمارے باطن کی وجہ سے چلتا ہے. آپ سے ہم ایک سوال پوچھیں، آپ فوراً جواب دینے کے لیے اپنے دماغ کا استعمال کرتے ہیں، جو ایک ظاہری عمل نہیں ہے، باطنی عمل ہے. ہمارا پورا وجود جو ہے وہ ہمارے تھاٹس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، ہمارے خیالات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اور ہمارے خیالات ہمارے جسمانی چیز نہیں ہے. خیالات کوئی کھانے پینے اور کھیلنے والی چیز نہیں ہے ظاہری، وہ باطنی ہے، اندرونی ہے. آپ اس کو دیکھ نہیں سکتے، چھو نہیں سکتے ہیں. وہ روحانی دنیا کی چیز ہے جو یہ بتاتا ہے کہ ہمارا جو اصلی وجود ہے وہ باطنی ہے. اور سب سے بڑی معراج آپ یہ سمجھ لیجئے انسان کے وجود میں اگر آ سکتی ہے تو وہ یہ کہ انسان اپنے اندر ایک ریئلائزیشن پیدا کرے، اپنے وجود کو جانے اور اپنے وجود کو پہچانے. تو امام زمان جو ہمیں فرماتے ہیں کہ ہمارے ظاہری اور باطنی زندگی کے درمیان ہمیں بیلنس رکھنا چاہیے. ہم اس بیلنس کے بارے میں تھوڑی سی بات کرتے ہیں. یہ بیلنس کس طریقے سے رکھ سکتے ہیں؟ ہم اس بیلنس کو کس طریقے سے برقرار رکھیں؟ کیا یہ بیلنس کے فرمان کو بار بار پڑھنے سے ہماری زندگی میں بیلنس آ جائے گی؟ کیا ہیلتھ کے فرمان کو بار بار پڑھنے سے ہماری صحت اچھی ہو جائے گی؟ کیا پانی 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 کہنے سے ہماری پیاس بجھ جائے گی، یا کھانا کھانا کہنے سے ہماری بھوک مٹ جائے گی، یا کچھ کرنے کی ضرورت ہے؟ صرف کسی چیز کے نام لینے سے مقصد حل نہیں ہوتا. بارش 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 کہنے سے ہماری زمین سیراب نہیں ہو جائے گی، اس کو تو پانی کی ضرورت ہے. محض امام کی ہدایات کو سننے اور پڑھنے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا، اسے اپنی عملی زندگی میں جگہ دینی ہے. تو یہ جو ہماری بیلنسڈ لائف کی ہم بات کرتے ہیں، ہمارے زندگیوں کے درمیان ایک توازن ہو، تو سب سے پہلے ہماری زندگی کی طرف ہمارا جو رویہ ہے، ہمارا ایٹیٹیوڈ ہے، ہم اپنی دنیا کو، اپنی زندگی کو، اپنی ذات کو، اپنے ماحول کو، اپنے انوائرمنٹ کو کیا سمجھ رہے ہیں اور کس طریقے سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کے لیے ہم یوں سمجھے کہ بھئی ہفتے میں 6 دن جو ہے ہم اپنی ظاہری زندگی کو دیتے ہیں اور 1 دن ہم اپنے باطنی زندگی کو دیں گے. ہمارے طریقے میں ظاہر اور باطن کا ڈویژن ایسا نہیں ہے. ہمارے طریقے میں ہم گھر میں ہیں، باہر ہیں، اسکول میں ہیں، کالج میں ہے، دفتر میں ہے، کاروبار میں ہے، جماعت خانے میں ہے، جماعت خانے سے باہر ہے. ہماری پوری زندگی ہمارے ظاہر اور باطن کا مجموعہ ہے، اور ہر گھڑی ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے، جس پہ کبھی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے، کہ ہماری زندگی کو سمجھنے کے بارے میں ہمارا رویہ درست ہے. مجھے پتا ہے کہ میری اصل کیا ہے اور میری ذات میں ٹیمپرری چیز کیا ہے.
مجھے کیا خریدنا ہے، کیا بیچنا ہے، مجھے کیا نفع ہو رہا ہے، کیا نقصان ہو رہا ہے اپنے ظاہری اور باطنی زندگی کے حوالے سے، اس کو دیکھنا بہت ضروری ہے۔ اس لیے مولانا نے فرمایا، فارمل پریئرز کے علاوہ بھی امام فرماتے ہیں آپ جہاں کہیں بھی ہیں، آپ کے پاس تھوڑا سا ٹائم ہے، ایک سیکنڈ کا 100واں حصہ ہے، ملینز آف اے سیکنڈ بھی آپ کے پاس ہے، آپ خدا کا ذکر کریں، آپ اللہ کا نام لیں، آپ محمد کا نام لیں، آپ علی کا نام لیں، آپ زمانے کے امام کا ذکر کریں۔ یہ چھوٹا سا عمل بھی امام نے فرمایا اٹس این ایکٹ آف سبمیشن، کہ آپ اپنے آپ کو سبمٹ کرتے ہیں۔ سبمٹ کس کے آگے کرتے ہیں؟ حقیقت کے آگے کرتے ہیں، ڈیوینٹی کے آگے کرتے ہیں، خدا کے اس پورے وجود اور خدا کے اس پورے قانون کے حوالے ہم اپنے آپ کو کرتے ہیں کہ جن کے ساتھ ہارمونائز نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں بے شمار تکالیف اور بے شمار مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تو امام نے فرمایا آپ اپنی زندگی میں ٹائم کے لحاظ سے اور پلیس کے لحاظ سے جہاں بھی ہیں، آپ یاد رکھیں کہ ہم دین اور دنیا کے درمیان ایک بیلنس رکھتے ہیں، اور ہماری روحانی زندگی اصل ہے، ہماری روحانی زندگی ایٹرنل ہے۔ اس چیز کو آپ کبھی بھی فراموش نہ کریں۔ اس سے پہلے کہ ہم اور آگے بڑھیں اس میں کچھ بات کرتے ہوئے، میں ایک ایریا کی طرف آج آپ کی توجہ ضرور مبذول کراؤں گا، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید اس پلیٹ فارم سے اس بات کو آج پہلی مرتبہ ہم جماعت خانے میں ریز کر رہے ہیں، چونکہ ہم پریکٹس آف فیتھ کی بات کر رہے ہیں، اور پریکٹس آف فیتھ میں ہمارا انوائرمنٹ بہت امپورٹنٹ کا رول ادا کرتا ہے۔ ہم جب اپنے مذہب پہ عمل کی بات کرتے ہیں، ہم اتنے کمفرٹیبلی اپنے مذہب پہ کیسے عمل کر سکتے ہیں؟ ہمارے پاس اپنا جماعت خانہ ہے، اپنا انوائرمنٹ ہے، ہم دوسروں کے مقابلے میں کافی زیادہ کمفرٹیبل طریقے سے اپنے مذہب پر عمل کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، فیتھ کی جو پریکٹس ہے وہ آئسولیشن میں نہیں ہوتی ہے، وہ آئسولیشن میں نہیں ہوتی، اس کا اپنا ایک انوائرمنٹ ہوتا ہے، اور جتنا اچھا انوائرمنٹ ملے گا، آپ دیکھیں ہم کبھی کوئی مکان تلاش کرتے ہیں تو ہمارا پہلا سوال یہ ہوتا ہے آس پاس کتنے اسماعیلی رہتے ہیں، جماعت خانہ ہے کہ نہیں، یہ ہمارے بنیادی سوالات ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ اگر ہم اپنے باطنی زندگی کو، اپنے کمیونٹی کی زندگی کو اہمیت دیتے ہیں تو ہم اس میں ایک پراپر بیلنس مینٹین کرنا چاہتے ہیں۔ جہاں جہاں انوائرمنٹ پہ کمپرومائز ہو گیا، جہاں جہاں انوائرمنٹ کا پریشر ہمارے اوپر آ گیا، تو بہت تکلیف ہوئی ہے مذہب کی پریکٹس کرنے میں، اور لوگوں کو مذہب کے معاملے میں کافی کمپرومائز کرنا پڑا ہے۔ خود ہمارے ملک کے اندر ہم بعض علاقوں کا ذکر کر سکتے ہیں، پنجاب میں یا سرحد میں یا چترال میں، جہاں ہم زیادہ ایکسپوزڈ ہیں اور جہاں ہم پہ انوائرمنٹ کا پریشر بہت زیادہ ہے، اور جہاں ہم پریشر کا مقابلہ نہ کر سکے اور ہم نے انوائرمنٹ کے لحاظ سے کمپرومائز کرنا شروع کیا، تو اس کمپرومائز کرتے ہوئے ہماری فیتھ کی پریکٹس پہ کمپرومائز ہوا ہے، بہت زیادہ فیتھ کی پریکٹس پہ کمپرومائز ہوا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ انوائرمنٹ، جو ہمیں بتاتا ہے کہ اپنے انوائرمنٹ کو سنبھالنا اور اس کو پروٹیکٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ اس حوالے سے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جان بوجھ کے اپنے ہاتھوں سے اپنے انوائرمنٹ کو ڈسٹرب نہ کریں، جس میں سے ایک اہم عنصر یہ ہے کہ ہم جب اپنی فیملی بناتے ہیں، شادی بیاہ کرتے ہیں، تو نارملی ہماری پریفرنس یہی ہوتی ہے اور یہی ہونی چاہیے کہ ہم ود ان کمیونٹی رہیں۔ شاید کبھی کبھی ہم بہت دور تک نہیں دیکھ پاتے ہیں، ہم شاید 5 سال یا 10 سال بھی دور نہیں دیکھ پاتے ہیں، ہماری کچھ ذاتی مجبوریاں ہوں گی، اس سے کوئی ہم اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے، ہماری ذاتی تکالیف بھی ہوں گی، لیکن شاید کبھی کبھی ہم ڈیسیشن لینے میں بہت زیادہ کمپرومائز کر لیتے ہیں۔ کمیونٹی سے باہر شادی کے حوالے سے میں بات کرتا ہوں، جس میں 2 انڈیویجول اپنے انوائرمنٹ کو کمپرومائز کرتے ہیں، فیملیز اپنے انوائرمنٹ پہ کمپرومائز کرتی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ
ہم اپنے ظاہر اور باطن کو مینٹین کریں, ہم اپنے فیتھ کی پریکٹس کریں, تو یاد رکھیے یہ فیتھ کی پریکٹس کے ایلیمنٹ میں یہ بات آتی ہے کہ آیا ہم نے وہ انوائرمنٹ اپنے واسطے رکھا ہے, یا کہیں ہم نے جان بوجھ کر اپنے انوائرمنٹ پہ کمپرومائز تو نہیں کیا, یا ہم نے یہ کہہ دیا اس کو مذہب سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, اس کو مذہب کی پریکٹس میں کوئی لین دین نہیں ہے. ایسی بات نہیں ہے. اس کا مذہب پہ براہ راست بہت اثر پڑتا ہے. تو جب بھی ہم جماعت کے باہر رشتہ کرنے کے لیے قدم بڑھاتے ہیں, میں آپ لوگوں سے مؤدبانہ گزارش کروں گا چند سوالات اپنے آپ سے ضرور کریں کہ ہم نے کیا دیا اور کیا گین کیا ہے. حالانکہ یہ بہت ہی پرسنل بات ہوتی ہے, مگر ہماری ایک کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے, کمیونٹی کی طرف ہماری ایک رسپانسبلٹی. ہم نے کیا دیا, کیا گین کیا. اگر میں 10 روپیہ خرچہ کر کے اور 100 روپیہ گین کرتا ہوں تو یہ نفع کی بات ہوتی ہے, لیکن اگر میں 100 روپیہ دے کے اور 10 روپیہ حاصل کرتا ہوں تو یہ نقصان کا سودا ہوتا ہے. حالانکہ لین دین تو ہوا لیکن فائدہ نہیں ہوا. یہ بہت غور کرنے کی بات ہے. اپنی زندگی کو سامنے رکھیں, اپنی ظاہری اور باطنی زندگی کو سامنے رکھیں, اپنے آنے والی 40-50 سال کی زندگی کو سامنے رکھیں, اور اپنے آنے والی نسل کو سامنے رکھیں, اور اس کے بعد ہم اس قسم کے فیصلے کی طرف جائیں جو بہت ہی سنجیدہ فیصلہ ہے, کیونکہ اس میں ہم اپنے مذہبی انوائرمنٹ, اپنی فیتھ کی پریکٹس کے انوائرمنٹ پہ کمپرومائز کرتے ہیں. اور مجھے یقین ہے کہ ہم اس کی طرف توجہ دیں گے, اور یہ ایک ایسا ایریا ہے کہ جس پہ بہت زیادہ بات ہونی چاہیے, جس پہ بہت زیادہ اوپنلی ڈسکشن جماعت کے اندر ہونا چاہیے. میں مولا کا ایک فرمان اس حوالے سے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا جو مولا نے ٹنزانیہ میں فرمایا تھا. خاص طور پر یہ مولا نے عورتوں کو ایڈریس کیا تھا, لیکن جماعت کے سارے دیندار بھی اس میں یقیناً شامل ہوتے ہیں. My grandfather said to you on many an occasion that it was the women in our Jamaat who were responsible largely for educating and guiding the younger generations as they grow up. I would like you to remember that one of the fundamental matters you should teach to your children is that it does not matter what society they live in, whether it be rich or poor, whether they themselves are rich or poor. They must be brought up to say their prayers regularly, to live within the context of the Jamaat, within the rules of the Jamaat, within the habits of the Jamaat, and to become full members of that Jamaat. بہت اہم اور بہت گہرا میسج ہے جو میں درمیان میں آپ کے سامنے یہ بات پیش کرتا گیا کہ جب ہم اپنی ظاہری اور باطنی زندگی کے درمیان اپنی دینی, دنیوی, ظاہری, باطنی, روحانی اور جسمانی زندگی کے درمیان ایک بیلنس کی بات کرتے ہیں, اس کو بہت وائڈر کانٹیکسٹ میں لینے کی ضرورت ہے. اور مولا نے جیسا کہ فرمایا کہ جو وقت گزرتا جاتا ہے چیلنجز سامنے آ رہے ہیں, ہمارا انٹریکشن تمام کمیونٹی کے ساتھ بڑھے گا, لیکن کن باتوں پہ کمپرومائز کیا جانا چاہیے اور کن باتوں پہ کمپرومائز نہیں کیا جانا چاہیے, وہ باتیں بہت واضح طور پر بلڈ the edifice of your future wisely امام نے دانش مندی کے ساتھ بہت غور و فکر کر کے عقل مندی کے ساتھ اپنے مستقبل کی تعمیر کریں. جب ہم اپنی روحانی اور باطنی زندگی کی طرف توجہ دینے کی بات کرتے ہیں, میں نے شروع میں عالم امر اور عالم خلق کی بات کی, ہمارے جسمانی اور روحانی زندگی کی طرف بات کی. اب ہم آتے ہیں کہ ہم کس طریقے سے, جس کا میں نے ذکر کیا, اپنی باطنی زندگی یا عالم امر, روحانی دنیا, روحانی جگت, ہم بیت الخیال میں جا کر عبادت میں بیٹھتے ہیں, کیا کرتے ہیں ہم اس میں, اور ہم کیوں بیٹھتے ہیں, کیا ہمارا پرپس ہے اس میں. اس میں ہمارا مقصد ہے کہ ہم اپنی باطنی دنیا کے ساتھ, اپنی باطنی زندگی کے ساتھ لنک پیدا کرتے ہیں. ہم اپنی روحانی دنیا کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں, اور اس دنیا میں وہ شخص
بہترین طور پر اپنی بیلنسڈ لائف گزار سکتا ہے جو دوسری دنیا کے ساتھ لنک میں ہے، جو اپنی روحانی دنیا کے ساتھ لنک میں ہے، جو روحانی دنیا سے رابطہ منقطع کر چکا ہے۔ جو دوسری دنیا کے ساتھ لنک میں نہیں ہے، وہ اچانک اس دنیا سے بات کرنے جائے گا تو شاید لنک ایسٹیبلش نہیں کر سکے گا۔ اس کی وجہ ہے کیونکہ اس کی اپنی میکینزم ہے، اس کا اپنا طریقہ ہے۔ اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اس وقت ہم کانگریگیشن میں بیٹھے ہیں، یہاں ہم اپنی کچھ مذہبی، کچھ دینی اوبلیگیشنز ہے جو یہاں آ کر ہم پوری کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیے روحانی دنیا کے ساتھ ہمارا لنک پیدا کرنے کے لیے یہ سفیشینٹ نہیں ہے، یہ کافی نہیں ہے۔ امام نے اس میں پرسنل سرچ کی بات کی ہے، جس کو ہم اپنے روحانی سرچ کے راستے میں استعمال کرتے، اس کا اپنا طریقہ ہے، اس کا طریقہ یہ نہیں ہے۔ جس طرح امام نے ہمیں باطنی طریقہ دیا ہے، حضور کی زندگی سے ہمیں بہت اچھا نمونہ ملتا ہے، بہت اچھا نمونہ۔ خود خدا نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ اور حضور کی زندگی ہمیں معراج کی تعلیم دیتی ہے، لیکن معراج کے حصول کے لیے حضور نے کیا طریقہ کار اختیار کیا اور ہمیں بتایا؟ ایک دو بہت اہم چیزیں کہ آپ اپنی خصوصی عبادت کے لیے، دوسری دنیا کے ساتھ لنک ہونے کے لیے اپنی دنیا سے تھوڑا الگ جاتے تھے۔ وہ خاموشی میں جاتے تھے، سائلنٹ جگہ پہ جاتے تھے، سیکلوژن میں جاتے تھے، سولیٹیوڈ میں جاتے تھے، الگ ہو کے، اکیلے ہو کے، تنہا ہو کے، جو آج بھی امام زمان ہمیں یہی پریکٹس دینا چاہتے ہیں۔ جماعت خانے کا انوائرمنٹ بھی امام ہم کو بنا کے دیتے ہیں، اسی طرح بنا کے دیتے ہیں کہ وہاں آ کر کوائٹلی، خاموشی کے ساتھ جو اپنا انڈیویجول سرچ کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے ایک دو باتیں بہت ضروری ہے۔ وہ یہ کہ آپ میں سے ہر ایک کو تھوڑا سا ٹائم روزانہ اکیلا ملنا چاہیے، ہر ایک کو تھوڑا سا پرسنل ٹائم الون، سولیٹیوڈ میں ملنا چاہیے، اور خاموش ملنا چاہیے، کیونکہ خدا کے ساتھ رابطہ شور میں نہیں ہوتا ہے۔ آپ دنیا میں کسی بھی مذہب میں چلے جائیے، میڈیٹیشن کے کسی بھی راستے میں چلے جائیے، خواہ اس میڈیٹیشن کا تعلق کسی مذہب سے ہو یا مذہب سے نہ ہو، یہ بنیادی باتیں ہیں کہ وہ آپ سے کہیں گے آپ تھوڑا الگ ہو جائیے، آپ اکیلے میں چلے جائیے، آپ خاموشی میں چلے جائیے۔ یہ مادی شور کے درمیان امام نے فرمایا آپ کو بھی ہم نے روحانی دنیا کے ساتھ لنک کرنے کا جو ٹائم دیا ہے وہ ہے جب مادی شور اور مادی ایکٹیویٹی اپنی منیمم لمٹ پہ ہوتی ہے، تاکہ آپ کی جو روحانی جستجو ہے اس کو آپ آگے بڑھا سکیں۔ تو یہ انٹیمیسی، اب خدا کے ساتھ جو ہمارا ٹائم گزارنے کی بات ہے، اس میں انٹیمیسی کتنا ہے، اس میں ہم نے کوالٹی ٹائم کتنا دیا ہے، کوانٹیٹی ٹائم کتنا دیا ہے۔ کوالٹی ٹائم اور کوانٹیٹی ٹائم آپ جانتے ہیں اچھی طرح کہ بھئی میں جماعت خانے میں کتنی دیر گزارا ہوں۔ بھئی میں تو 3 گھنٹے جماعت خانے جا کے بیٹھتا ہوں، میں 2 گھنٹے جماعت خانے گزارتا ہوں۔ 2 گھنٹے جماعت خانے میں کیا کرتا ہوں؟ سوشلائز کرتا ہوں، لوگوں سے ملتا ہوں، باتیں کرتا ہوں، بہت سارے کام کر کے آ جاتا ہوں۔ خدا کے ساتھ کتنا منٹ گزارا اس میں تم نے؟ امام کے ساتھ انٹیمیسی میں اکیلے میں کتنی دیر تم نے بات کی؟ یا تم کیا بات کرتے ہو، میری سمجھ میں نہیں آتی ہے یہ بات۔ جس طرح بہت سے بچوں کو والدین سے شکایت ہوتی ہے کہ ڈیڈی میرے گھر پہ تو ہوتے ہیں، 4 گھنٹے بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن 4 گھنٹے ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، ہماری کوئی بات ہی نہیں سنتے ہیں۔ پیرنٹس کے پاس ہوتے تو گھر پہ ہیں، ساتھ میں بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن آنکھیں سب کی ٹی وی کے پروگرامز پہ لگا ہوتا ہے۔ تو وہ 4 گھنٹہ ہمارا کوانٹیٹی ٹائم بچوں کے واسطے ہے۔ اس سے وہ 15 منٹ اچھا ہے جب آپ ٹیلی ویژن آف کریں، ساری ایکٹیویٹیز ختم کریں، وہ 15 منٹ 20 منٹ بچوں کے ساتھ بچے بن کر کھیلیں، تو بچہ سمجھے گا کہ میرا ڈیڈی میرا ہے، میری ممی میری ہے۔ وہ آپ کی انٹیمیسی ہے اپنی اولاد کے ساتھ۔
نہ یہ کہ فزیکلی ہم کتنی دیر ایگزسٹ کرتے ہیں اپنی اولاد یا اپنی فیملی ممبرز کے ساتھ. تو خدا کے ساتھ بھی ہمارے انٹیمیسی کتنی ہے, ہمارا کوالٹی ٹائم. میں جماعت خانے جا کر یا میڈیٹیشن میں یا ذکر میں یا مذہبی کتاب میں نے کتنا وقت گزارا, وہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے جتنا کہ میں نے قربت کتنی گزاری. ایک بہت اچھی تشبیہ درمیان میں بیان کی گئی, لوگوں نے سرکولیٹ کیا تھا, بہت اچھی لگی یہ بات, اپنی زندگی پہ اپلائی کر رہے اور سوال کرنے والی بات ہے کہ اس میں کتنی صداقت ہے. وہ کہتے ہیں شیطان نے اپنے شیاطین کا ایک کانفرنس بلایا. سب سے بڑا شیطان ہے, قرآن میں شیاطین کا بھی ذکر ہوا ہے. تو اس نے اپنے جتنے بھی اور شیاطین ساری دنیا میں اپنی ایکٹیویٹیز میں انوالو تھے ان سب کو بلایا, ایک بہت بڑا کانگریس اس نے بلائے اور کہا بھئی ہمارے سامنے بہت بڑی کرائسس ہے. تو کیا کرائسس ہے؟ کہا ہم اتنے سالوں سے محنت کر رہے ہیں کہ انسان کو ہم مذہب سے دور رکھیں لیکن ہم ناکام رہے, مگر ان کا دھیان ان سے چھین لو. ان کو جہاں جا کے مذہب میں بیٹھنا ہے, قرآن پڑھنا ہے, گیتا پڑھنا ہے, بائبل پڑھنا ہے, جو پڑھنا ہے پڑھنے دو, جتنا ٹائم جماعت خانے بیٹھنا ہے بیٹھنے دو, مگر ان کا دھیان, ان کا ٹائم ان سے چھین لو. ان کو دنیا کا اتنا سامان دے دو ان کے گھروں میں, ان کو دنیا میں اتنا مصروف کر دو کہ جب وہ خدا کے گھر میں بھی جائے تو ان کا دماغ جو ہے وہ دنیا داری ہی کرتے رہے. امام کے حضور میں, امام کی قربت میں جا کر بھی بیٹھے ہوں گے تو ان کے دماغ میں دنیا داری کی باتیں آتی رہے گی. کہ یہ ہمارا ایک راستہ ہے کہ ہم سکسیس رہیں گے ان کو خدا سے دور رکھنے کے لیے. اب پتہ نہیں کہ شیطان اس میں کتنا سکسیس ہوا ہے, کتنا نہیں ہوا ہے. یہ سب ہمیں اپنے آپ کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہم کتنی قربت, کتنی انٹیمیسی اپنے خدا کے ساتھ, اپنے باطن کے ساتھ, اپنی روحانی دنیا کے ساتھ ہم محسوس کر سکتے ہیں, اور اس کا طریقہ کار کیا ہے, اس کی میکینزم کیا ہے, اور ایسا کیوں ہوتا ہے. دیکھیے ہمارا جو یہ وجود ہے, ہمارے وجود میں ہمارا دماغ ہے, ہمارا برین کام کرتا ہے, اور آپ میں سے سب جانتے ہیں ہمارے برین کے دو حصے ہیں, ایک ہمارا رائٹ ہیمسفیئر ہے, ایک ہمارا لیفٹ ہیمسفیئر ہے. ایک برین کا بایاں حصہ, ایک دایاں حصہ ہے. جو ہمارا برین کا بایاں حصہ ہے وہ زیادہ تر لاجک کا کام کرتا ہے, وہ نفع و نقصان کا کام کرتا ہے, وہ ریلیشنز کی بات کرتا ہے. دنیاوی تعلقات کے لحاظ سے اچھا برا, دوست اور دشمن کا سارا حساب کتاب, لاجک ہمارے لیفٹ برین میں ہوتا ہے. مادی دنیا کی ساری ایکٹیویٹیز جو ہماری کمائی اور نفع نقصان کی ہمارے لیفٹ برین میں ہوتا ہے. جو ہمارا رائٹ برین ہے اس کا فنکشن یا اس کے ایک حصے میں یہ کام آتا ہے کہ جب اس کو ٹائم ملے, اس کو ایکٹیویٹ کیا جائے تو وہ دوسری دنیا کے ساتھ لنک ہونے میں مدد دیتا ہے. اور دونوں کا ایک ساتھ چلنا مشکل ہے, دونوں کا ایک ساتھ چلنا مشکل ہے. جب ہم بہت زیادہ دنیا داری میں ہوتے ہیں تو ہمارا لیفٹ برین بہت زیادہ ایکٹیویٹڈ ہوتا ہے, بہت بیزی ہوتا ہے. اور جب دو آدمی جیسا کہ آپ کے سامنے بات کرنے کے لیے آتے ہیں, اس میں ایک بہت زیادہ بول رہا ہوتا ہے تو دوسرا چپ بیٹھا ہوتا ہے, خاموش ہو جاتا ہے. ہمارا بھی ایسا ہی ہوتا ہے. جو مولا نے اگر بیلنس کی بات کی ہے, اس کو اگر آپ لیفٹ اور رائٹ برین کی بیلنس کی بات کریں تو بھی پاسبل ہے. جب بہت زیادہ ہم دنیا داری میں بیزی ہوتے ہیں تو ہم لیفٹ برین پرسنالٹی میں ہوتے ہیں, جس میں ہمیں سوائے دنیا داری کے, نفع نقصان کے اور کچھ نہیں دکھتا ہے. لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنے رائٹ برین کو ایکٹیویٹ کریں, جس کا تعلق ایموشن کے ساتھ ہے, جس کا تعلق انٹیوشن کے ساتھ ہے, جو اوپر کے میسیجز لیتا ہے, جو دوسری دنیا سے لنک کرنے میں مدد کرتا ہے, اس کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے لیفٹ برین کی ایکٹیویٹیز کو کم کرنے کی ضرورت ہے. اب ہم کو سمجھ میں آیا کہ مولا نے فرمایا اگر میں تم کو حکم بھی کروں کہ تم دن کے وقت عبادت کرنا چاہو تو کر سکتے ہو. امام نے فرمایا تب بھی ہمیں یقین ہے کہ آپ کامیاب نہیں ہو سکیں گے, کیونکہ کامیابی کے چانسز بہت کم ہے. کیوں کم ہے؟ کیونکہ یہ جو ہمارے برین کے میکینزم ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ میں نے ایک کو آف کر کے دوسرے کو آن کر دیا اور کام شروع ہو گیا. نہیں, اس میں وقت لگتا ہے. آپ دیکھیں عبادت بندگی میں بیٹھنے کے واسطے سیٹل ہونے پہ کتنا
زور دیا جاتا ہے، ریلیکسڈ ہونے پہ کتنا زور دیا جاتا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب ایک کھاتا بند کریں گے، کم کریں گے، انسان جب صبح سویرے نیند سے اٹھتا ہے، ارلی مارننگ جو اس کا وقت ہے، اس میں اس کا یہ دنیا داری والا برین جو ہے وہ کم سے کم ایکٹیو ہوتا ہے، اور وہ وقت زیادہ پاسبل ہوتا ہے کہ انسان اپنے رائٹ برین کو ایکٹیویٹ کرے. اس لیے مولا نے وہ بہترین ٹائم دیا کہ جہاں بیلنس رکھنا پاسبل ہو. لیکن کیا ہوتا ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ بالکل غیر مخلوط مادی ترقی کے پیچھے دوڑ دھوپ، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ہم جب بہت زیادہ دنیاوی طور پہ سکسیسفل زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تو ہم یک طرفہ زندگی گزار رہے، تب ہم کو شاید احساس بھی نہیں ہوتا ہے کہ شاید ہمیں اس دوسری طرف کی کبھی ضرورت پڑے گی. لیکن قدرت کا اپنا طریقہ، اپنا حساب ہے. اس لیے یہ بھی قدرت کی مہربانیوں میں سے ہے کہ جب ہم بہت ہائی سپیڈ پہ اپنی ورلڈلی پروگریس میں جا رہے ہوتے ہیں تو قدرت ہمیں بریک لگاتی ہے، بریک لگاتی ہے، اچانک ہمیں نقصان دیتی ہے. کوئی نہ کوئی، یا ہیلتھ میں کوئی مسئلہ دیتی ہے، یا کاروبار میں کوئی مسئلہ کریٹ کرتی ہے، فیملی میں کوئی مسئلہ کریٹ کرتی ہے. یہ سب ڈیوائن بلیسنگز ہے، ڈیوائن بلیسنگز ہے. اس قسم کے جھٹکے ہمارے وارننگ کے لیے آتے ہیں کہ اس طرح مت چلو، دنیا اس طرح نہیں چلتی ہے، اور نہ یہ تمہارے حق میں یا تمہارے بھلا میں ہے. فیملی میں خدا نخواستہ کوئی ڈیتھ ہو جاتی ہے، مطلب یہ سارے ڈیوائن میسج ہوتے. پھر ہم کیا کرتے ہیں جب ہم سے کوئی راستہ نہیں بن پاتا؟ آپ دیکھتے ہیں بہت سکسیسفل آدمی اچانک بہت تکلیف میں آ جاتا ہے تو وہ اپنے باطنی دنیا کی طرف راغب ہونے کی کوشش کرتا ہے. بھئی بہت بڑی بیماری آ گئی، علاج کرا لیا تو پھر جماعت خانے آتے ہیں، خدا سے رجوع کرتے ہیں. بھئی آپ ستارہ ڈالیے گا، آپ دعا کریں ہمارے لیے، آپ پریئر کریں، یا اپنے دماغ کے سکون کے لیے میڈیٹیشن کی طرف رجوع کرتا ہے، مذہب کی طرف رجوع کرتا ہے. لیکن اس وقت وہ بہت زیادہ ڈس اپوائنٹ ہوتا ہے شروع میں. کیوں؟ کہ جس چیز کو آپ نے اتنے سال استعمال نہیں کیا وہ آپ کے حکم سے تو استعمال نہیں ہونے لگے گا نا. آپ کے پاس اگر کوئی ایسا ڈیوائس ہے جس سے آپ کمیونیکیٹ کرتے ہیں، اس کو اگر آپ نے پراپرلی ٹیون کیا ہوا ہے، آپ اس کو استعمال کرتے ہیں، تو جب بھی آپ بات کرنا چاہیں گے آپ اس سے بات کر سکتے. لیکن اٹھا کے آپ نے گوڈاؤن میں پھینک دیا ہے، برسوں تک ہاتھ نہیں لگایا، وہ رسٹڈ ہو گیا، ختم ہو گیا ہے، اور اچانک آپ کو بات کرنے کی ضرورت پیش آئے، اٹھا کے آپ نے بات کرنا شروع کیا، استعمال کرنا شروع کیا. ٹھیک ہے بھائی، اب اس کو تو ٹیون کرنے کی ضرورت ہے، صاف کرنے کی ضرورت ہے، اس میں رسٹ لگا ہوا ہے. بالکل ہماری روحانی زندگی کا ایسا ہی حال ہے. اگر ہم متواتر دوسری دنیا کے ساتھ کمیونیکیشن میں رہے ہیں تو ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر نہیں رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ اچانک ہمارے لیے سب کچھ ہو جائے تو نہیں ہوتا. اس میں پھر پوری زندگی کا جو ہمارا رویہ ہے وہ ہمیں بدلنا پڑتا ہے، اور کافی سال لگتا ہے ریئلائز کرنے میں، پہچاننے میں، جاننے میں اپنے آپ کو کہ میں کیا کر رہا تھا، میری زندگی کی حقیقت کیا تھی، اور میں کس راستے پہ جا رہا تھا. اس لیے مولا نے فرمایا کہ آپ میں سے ہر ایک کو عبادت بندگی میں پابند رہنا چاہیے، اور آپ کو صرف اسی وقت عبادت کی طرف توجہ نہیں دینی چاہیے جب آپ دکھ میں ہیں، بلکہ جب آپ سکھی ہیں، آپ اچھی حالت میں ہیں، اس وقت بھی اپنے باطن کی طرف، اپنے روحانیت کی طرف توجہ میں رہے، تاکہ ہم ان کے ساتھ لنک میں رہ سکیں. اور جتنا زیادہ ہم لنک میں رہیں گے، سمجھے کہ ہم اس دنیا میں ایک روحانی وجود کے طور پہ زندگی گزار رہے ہوں گے. پھر یہ جو ساری چیزیں، مادی زندگی کے رشتے ناطے اور مادی چیزیں جو ہمیں دکھی کرتی ہیں، جو ہمیں پریشان کرتی ہیں، وہ نہیں کرے گی، ان کا کوئی اثر بھی ہمارے اوپر نہیں ہوگا، کیونکہ ہماری زندگی کا جو رویہ ہوگا، ایٹیٹیوڈ ہوگا، وہ بہت ڈیفرنٹ ہوگا. اس لیے امام نے فرمایا بہت زیادہ مادی چیزوں کے پیچھے مت بھاگو. ہم جب کھانا کھاتے ہیں نا تو منہ میں اتنا ہی لقمہ ڈالتے ہیں جتنا ہم چبا سکتے ہیں. اپنے منہ سے ذرا بڑا لقمہ منہ میں نہیں ڈالنا چاہیے، اچھا بھی نہیں لگتا سامنے جو بیٹھا ہوگا اس کو.
ہم کو کھانے میں بھی مزہ نہیں آئے گا، تکلیف ہوگی چبانے میں، اور کھانے کا ذائقہ بھی نہیں ملے گا، ہیلتھ خراب ہوگی وہ الگ بات ہے۔ تو کیوں اتنا بڑا لقمہ منہ میں ڈالے کہ جو ہمارے منہ میں نہیں سماتا ہے؟ ہماری نیڈ اور گریڈ کے درمیان ایک چھوٹی سی لائن تو ڈرا کرے کبھی کہ میری ضرورت کیا ہے اور میری خواہشات کیا ہے۔ لاسٹ ایئر بامبے میں، انڈیا میں، مولا کا 41 کا مبارک آیا تھا۔ اس کرائسس کے بعد وہاں پہ جو جماعت کے امام نے ہدایت دی تھی، اس میں امام کی واضح ہدایت آئی تھی کہ ہم چاہتے ہیں ہمارے روحانی بچے اپنے ڈیزائرز اور اپنے نیڈ کے درمیان فرق کو جاننا سیکھیں۔ ہماری خواہشات اور ہماری ضرورت، ہماری گریڈ اور ہماری نیڈ کے درمیان کوئی نہ کوئی لائن تو ہوگی کہ بھئی خدا نے مجھے اتنا دیا ہے، مجھے واقعی اتنی ضرورت ہے، اور اس کے لیے میں کیا کچھ سیکریفائز کر رہا ہوں، کیا کچھ دے رہا ہوں، اور کیا واقعی جو کچھ میں دے رہا ہوں یہ اس کے پیچھے دینے کے قابل ہے۔ جتنے لوگ دنیا میں یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ فلان پوزیشن پہ میں پہنچ جاؤں تو میں اپنے آپ کو سکسیس سمجھوں گا، اور یہ مجھے مل جائے، یہ مکان مل جائے، یہ سامان مل جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ میں سکسیس ہو جاؤں گا، اور اس کو پہنچنے کے لیے لوگ بہت تگ و دو کرتے ہیں، بڑی محنت کرتے ہیں، لیکن یقیناً جب وہ اس مرحلے میں پہنچتے ہیں تو یہ سوال ضرور پوچھتے ہیں کہ کیا یہی ہے کہ جس کے پیچھے میں بھاگ رہا تھا؟ بہت سے لوگ یہاں سے آنکھیں بند کر کے دنیا کی ترقی یافتہ ممالک کی طرف بھاگتے ہیں، سب کچھ کرنے کو تیار ہے، ان ایتھیکل سٹیپس اٹھانے کو تیار ہے، اور اس کے بعد خود اپنے آپ سے وہاں پہنچنے کے بعد سوال کرتے، اچھا اس کے لیے ہم نے اتنی سیکریفائس دی ہے؟ کیا یہ ہے کہ جس کے پیچھے ہم نے یہ کچھ کیا ہے؟ تو یہ جو مادی چیزیں ہیں ان کی اپنی لمیٹیشن سے ایک بڑی اچھی تشبیہ کی مثال پھر آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں جو بہت اچھی لگی مجھے۔ ایک بڑی بلی نے چھوٹی بلی کو دیکھا، اس میں بہت اچھا میسج ہے، اس کو ہضم کرنے کی کوشش کرے۔ ایک بڑی بلی نے چھوٹی بلی کو دیکھا کہ وہ گھوم گھوم کے باہر اپنی دم کو اپنے منہ میں لینے کی کوشش کر رہی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بلیوں کو کبھی کہ پلٹتی ہے اور اپنی دم کو اپنے منہ میں دبوچنے کی کوشش کرتی ہے۔ تو بہت ٹرائی کر رہی تھی لیکن دم اس کے منہ میں نہیں آ رہی تھی۔ تو بڑی بلی نے پوچھا کہ بھئی کیا کر رہی ہو، اتنی محنت کر رہی ہو اتنی دیر سے؟ کہ بس مجھے کسی نے بتایا ہے کہ اپنی دم کو اپنے منہ سے پکڑنے کی کوشش کرو، جس دن یہ دم تمہارے منہ میں آ گئی تم کو سارا سکھ مل جائے گا، تمہارے سارے مسائل حل ہو جائیں گے، تم بہت سکھی ہو جاؤ گی۔ کہ بس میں اسی کوشش میں ہوں کہ یہ میرے منہ میں آ جائے۔ تو بڑی بلی نے کہا کہ مجھے بھی کسی نے یہی کہا تھا، مجھے بھی کسی نے یہی کہا تھا کہ دم کو منہ میں لے لو تو تم بہت خوش ہو جاؤ گی، اور میں نے بہت عرصہ کوشش کی لیکن یہ میرے منہ میں آئی نہیں ابھی تک۔ لیکن ایک بات بتاؤں، جس دن سے میں نے اس کا پیچھا کرنا چھوڑ دیا ہے نا، یہ چپ چاپ میرے پیچھے چلی آ رہی ہے۔ جس دن سے میں نے اپنے دم کو اپنے منہ میں دبوچنے کا یہ سلسلہ چھوڑ دیا، اس کا پیچھا کرنا چھوڑ دیا، میں نے اس کو اگنور کیا، یہ دم چپ چاپ میرے پیچھے چلی آ رہی ہے۔ جب تک میں اس کے پیچھے بھاگ رہی تھی یہ مجھ سے دور بھاگ رہی تھی۔ یہ دنیا اسی طرح ہے، بھاگتی پھرتی تھی دنیا جب طلب کرتے تھے ہم، بھاگتی پھرتی تھی دنیا جب طلب کرتے تھے ہم، اب جو ہم نے نفرت کی تو بے قرار آنے کو ہے۔ جب ہم دنیا کریں گے تو دنیا دور بھاگے گی، جب ہم دنیا سے دور بھاگیں گے یقیناً یہ خود ہمارے پیچھے چل کر ہمارے ہاتھ آئے گی۔ تو جو بیلنسڈ لائف کی مولا ہمیں تعلیم دیتے ہیں، حکم دیتے ہیں، اور جو میڈیٹیشن کی دنیا ہے، دوسری دنیا کے ساتھ ہمارے رابطے اور ہمارے لنک کا جو راستہ ہے وہ میڈیٹیشن کی دنیا ہے۔ لیکن وہ کون سی چیزیں ہیں؟ جب ہم میڈیٹیشن کی بات کرتے ہیں، جب بیت الخیال کی بات کرتے ہیں، دوسری دنیا کے ساتھ رابطے کی بات کرتے ہیں، آپ کہیں گے یہ اتنا ہی آسان ہوتا تو ہم سب کر لیتے ہیں۔ میڈیٹیشن کے حوالے سے سب سے زیادہ مایوس کن بات ہمارے سامنے یہی آتی ہے، ہم عبادت میں کنسنٹریٹ نہیں کر سکتے ہیں،
ہم دوسری دنیا کے ساتھ رابطے کی تو بات کیا، ہم تھوڑی دیر بیٹھ بھی نہیں سکتے، ہمارے خیالات ہمیں دکھی کر دیتے ہیں، ہمارے خیالات ہمیں پریشان کر دیتے ہیں۔ کون سی چیز ہمیں پریشان کرتی ہے؟ کون سی چیز ہمیں پریشان کرتی ہے؟ دیکھیے، جب ہم اس وقت دوسری دنیا کے ساتھ اپنا رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جب ہمارا مائنڈ آلریڈی، ہمارا لیفٹ مائنڈ آلریڈی بہت زیادہ دنیا داری میں آکیوپائڈ ہوتا ہے۔ آپ مولا کے فرمان سے اس کا کلو نکال لیجئے۔ امام نے فرمایا آپ جب بندگی میں بیٹھیں تو لین دین کے جذبے کے ساتھ نہ بیٹھیں، ہے نا فرمان کہ بھئی میں نے اتنا ٹائم دیا ہے تو سامنے مجھے ملنا چاہیے۔ یہ رائٹ برین کا کام نہیں ہے، یہ لین دین کا جو حساب کتاب ہے لیفٹ برین کا کام ہے۔ آپ کو کسی خواہش کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہیے، آپ کو کمانڈ کے جذبے کے ساتھ کہ جس طرح میں کوئی بھی چیز آرڈر کر دوں مجھے مل جاتی ہے، اس طرح میں اس جذبے کے ساتھ یہاں بھی بیٹھوں۔ آپ سکسیس یا فیلئر کے جذبے کے ساتھ نہ بیٹھیں۔ سکسیس اور فیلئر کا جذبہ دنیاوی چیزیں ہیں، مادی چیزیں ہیں، یہ لین دین، یہ سارا حساب کتاب کی بات ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں میں نے اتنے سال میڈیٹیٹ کیا مجھے کچھ نہیں ملا، میڈیٹیشن میں یہ ملنے نہیں ملنے کی بات ہی چھوڑ دیں، کیونکہ اس میں ملنے نہیں ملنے کی بات نہیں ہے، یہ تو سانس لینے کے جیسا ہے، وہ تو زندگی ہے۔ جس طرح ہر روز کھاتے ہیں، ہر روز پیتے ہیں، ہر گھڑی سانس لیتے ہیں، اس طرح ہمارے ہر گھڑی باطنی اور روحانی زندگی کو زندہ رکھنے کے لیے میڈیٹیشن ہے کہ ہم ایک اپنی باطنی دنیا میں اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں اور زندہ رکھتے ہیں۔ جو چیز ہمیں بہت زیادہ پریشان اور دکھی کرتی ہے، ہمارے اپنے آپ کو محسوس زندگی ہے۔ جب ہم میڈیٹیشن میں بیٹھتے ہیں تو نارملی کیا ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ ہمارا دھیان نہیں لگتا۔ اصل بات یہ نہیں ہے کہ دھیان نہیں لگتا، دھیان تو سب کا لگتا ہے، لیکن ہم جس چیز پہ دھیان لگانا چاہتے اس پہ نہیں لگتا، یہی ہے نا۔ ایسا نہیں کہ دھیان نہیں لگتا، بھئی دھیان اس پہ نہیں لگا ہے تو کسی اور پہ لگا ہوا ہے نا۔ ہم جس چیز پہ دھیان لگانا چاہتے ہیں اس چیز پہ ہمارا دھیان نہیں لگتا، چونکہ ہمارا دھیان کسی اور چیز پہ ہے، اور ہمارا دھیان کس پہ ہے؟ یہ سارے ہمارے دنیاوی چیزوں کے لیے، نیگیٹو چیزوں کے لیے، نیگیٹو تھاٹس اور نیگیٹو ایٹیٹیوڈ، منفی خیالات جو پولیوٹ کرتے ہیں۔ ہم جس طرح اپنی ظاہری دنیاوی اچھی زندگی گزارنے کے لیے اچھے ماحول میں جاتے ہیں نا، ہر آدمی آج پولیوشن سے دور جا کر صاف ستھرے ماحول میں رہنے کی کوشش کرتا ہے، تو جس طرح ہم ظاہر میں اپنے جسم کو لیس پولیوٹڈ ایریا میں لے جاتے ہیں، ہماری روح کو بھی، ہمارے مائنڈ کو بھی لیس پولیوٹڈ ایریا میں لے جائیں، جہاں جو منفی چیزیں ہیں، غیر ضروری، کہ جس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، جس کو ہمارے گھر میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو ہم اگر اپنے گھر میں لا کے رکھیں گے اور پھر گھر میں بدبو آئے تو وہ کس کا قصور ہے؟ کس کا قصور ہے؟ ہم سب اپنے گھر کا گاربیج باہر پھینک کے آتے ہیں۔ گاربیج اسی جگہ پہ پھینکا جاتا ہے کہ جہاں پھینکنا چاہیے، گاربیج گھر پہ نہیں رکھتے ہیں، کوئی نہیں رکھتا، کوئی بھی اپنا گاربیج اٹھا کے اپنے فریج میں نہیں رکھتا ہے، کوئی بھی اپنا گاربیج جمع کر کے اپنے سیف میں نہیں رکھتا، کوئی بھی اپنا گاربیج اپنے پلنگ کے نیچے، تکیے کے نیچے یا کبٹ میں نہیں رکھتا، گھر سے باہر نکالتا، کیونکہ اس کی جگہ گھر میں نہیں ہے۔ تو پھر ہم یہ جو باطنی گاربیج ہے اس کو اتنا سنبھال کے کیوں رکھتے ہیں؟ یہ کسی سے دشمنی ہے، کسی سے کینہ ہے، کسی سے حسد ہے، کوئی نا اتفاقی ہے، فلان ہم کو پسند ہے، فلان ہم کو پسند نہیں ہے، اس کا ہمارے روحانی دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو چیز پسند نہیں ہے دور ہٹائیے اس کو، اور جس چیز کی ہم کو ضرورت نہیں ہے یہی چیزیں ہیں نا، عبادت میں ہمیں تنگ کرنے والے، پریشان کرنے والے یہی چیزیں ہیں جو ہمارے لیفٹ برین کی پیداوار ہے، جس کا کام صرف اس دنیا تک ہے اور جس سے ہمارے وجود کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو امام نے فرمایا ایکٹ آف سبمیشن، اگر ہم اپنے آپ کو خدا کی مرضی کے آگے حوالے کر دیتے ہیں، سبمٹ کر دیتے ہیں، دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے خدا کی مرضی کے مطابق ہو رہا ہے، تو پھر اتنے پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اپنے اندر محبت کا اور سب سے بڑھ کر
فارگیونیس کا جذبہ پیدا کرے. فارگیونیس اٹ سیلف سبمیشن ہے. بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے جس کے ساتھ میں اپنی تقریر آج کی بند کرنا چاہوں گا. فارگیونیس کا ایلیمنٹ. ہم اگر چاہتے ہیں کہ واقعی ذہنی طور پہ ہم ریلیکسڈ رہیں، کیونکہ عبادت کے لیے ریلیکسیشن بہت ضروری ہے. جب ہمارا جسم ریلیکسڈ ہوتا ہے پھر ہمارا مائنڈ ریلیکسڈ ہوتا ہے. جب مائنڈ ریلیکسڈ ہوتا ہے تو پھر آپ اپنے رائٹ برین کو ایکٹیویٹ کر کے اور دوسری دنیا کے ساتھ رابطہ قائم کر سکتے ہیں. اور ہمارے مینٹل ریلیکسیشن کے واسطے خاص طور پہ دنیا کی چیزوں میں جو ہماری پسند اور ناپسند، یہ چیز مجھے نہیں ملی اور یہ اس کو مل گئی، یہ مجھے پسند ہے یہ مجھے پسند نہیں ہے، یہ چیزیں جو ہے اس خدا کے کائنات کی جو ایکسیپٹنس ہے وہ اگر ہمارے وجود میں آ جائے، مجھے پسند نہیں ہے، یہ چیزیں جو ہے اس خدا کے کائنات کی جو ایکسیپٹنس ہے وہ اگر ہمارے، بڑی بات ہے. فارگیونیس بہت آسانی سے ہم اپنے دماغ کو پہ احسان نہیں کرتے ہیں، اور اس کے لیے سب سے بڑی بات ہے فارگیونیس. اور یاد رکھیے فارگیونیس یا معافی خود یہ طریقہ بتایا ہے، اور مینٹل ڈائنامکس میں میڈیٹیشن میں یہ تجربہ کیا گیا ہے. آپ میں سے جو تجربہ کرنے کے شوقین، خدا نے خود یہ طریقہ کتابیں انٹروڈیوس کرتا رہتا ہوں. سلوا مائنڈ کنٹرول میتھڈ ایک سیریز ہے پوری، ہوزے سلوا کی لکھی، اس کے شوقین میں ٹائم ٹو ٹائم کتابیں انٹروڈیوس کرتا رہتا ہوں. سلوا مائنڈ کنٹرول میتھڈ ایک سیریز ہے پوری، ہوزے سلوا کی لکھی، ان کا پورا میڈیٹیشن کا ٹریننگ پروگرام چلتا ہے سلوا مائنڈ کنٹرول میتھڈ کی. ان کتابوں کو بھی پڑھے جو آپ میں سے پڑھنے کے شوق رکھتے ہیں. یہ بالکل غیر مذہبی چیزیں ہیں، لیکن غیر مذہبی چیزوں میں یہ بات آئی تو اس کے گرو نے اس کو 3-4 سوال کیا، اور اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ سمپل ریلیکسیشن کے واسطے میڈیٹیشن کروا رہا ہے. اس کو سوالات کیے کہ کہاں کون کون سی چیزیں ہیں جو تجھے تکلیف دیتی ہے. تو سوال کرتے کرتے ریلیشن شپ پہ آیا. تمہاری کسی کے ساتھ ناپسندیدگی ہے، دشمنی، ناچاکی کسی کے ساتھ. کہا میرے بھائی سے میرے تعلقات خراب ہے، وہ مجھے ہمیشہ تکلیف دیتے ہیں. ہمارے پاس تو بہت اچھا طریقہ ہے، ہم چلے گئے اس کے پاس معافی مانگ لیے. بعض اوقات یہ پاسبل نہیں ہوتا ہے. یہ ایک علاج ہے، ایک باطنی علاج ہے جو قدرت نے بتایا ہے. ادفع باللتی ہی احسن، برائی کا بدلہ اچھائی سے دو. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تمہارے اس کے درمیان جو دشمنی تھی خدا اس کو دوستی میں بدل دے گا. اس نے کہا کہ تم جب میڈیٹیشن میں جاؤ کہ پہلے اپنے آپ کو ریلیکس کرتے ہو. ریلیکسیشن کے عالم میں جا کے جب تم میڈیٹیشن کے عالم میں جاتے ہو تو اپنے بھائی کا تصور اپنے سامنے لاؤ جو تم کو پسند نہیں ہے. اپنے بھائی کا فیس اپنے سامنے لاؤ، اپنے بھائی سے ملو میڈیٹیشن میں جا کر، ان سے ہاتھ ملاؤ، باتیں کرو اس سے، کہو کہ بھائی میں نے تجھے معاف کیا، تو بھی مجھے معاف کر دے. کہا یہ جو ہماری فزیکل کمیونیکیشن ہے اس سے کہیں زیادہ اسٹرانگ ہمارا مینٹل اور اسپریچول کمیونیکیشن ہے. بظاہر آپ دوستوں کی محفل میں بیٹھے ہوں گے لیکن اگر ان کے خیالات نیگیٹو ہے آپ کو وہاں مزہ نہیں آئے گا. ایسا ہوگا جلدی سے اٹھ کے چلے جاؤں، مجھے کوئی چیز چبھتی ہے. کیوں بھائی؟ آپ تو فیملی میں بیٹھے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ دوستوں میں بیٹھے ہیں لیکن لگتا ہے کانٹوں میں بیٹھے ہیں، کیونکہ جو نیگیٹو فورسز ہیں وہ آپ کو بہت تنگ کرتے ہیں. تو یہ ہماری فزیکل انوائرمنٹ کے مقابلے میں یہ روحانی اور مینٹل انوائرمنٹ کہیں زیادہ پاورفل ہے، اور فزیکل میسج کے مقابلے میں اسپریچول اور باطنی اور مینٹل میسیجز کہیں زیادہ پاورفل ہے، کیونکہ وہ ریئل ہے، وہ ریئل ہے. تو جب آپ مائنڈ ٹو مائنڈ کمیونیکیٹ کرتے، کہتا ہے تھوڑے دن تک میڈیٹیشن میں اس کے ساتھ کمیونیکیٹ کیا، سامنے والے کو پگھلا دیا. کچھ عرصے کے بعد وہ دونوں بھائی آپس میں پہلے کی طرح بہت اچھے بھائی ہو گئے. فائدہ کس کو ہوا؟ جس نے معاف کیا اس کو. معاف کرنے والا جو سمجھتا ہے کہ میں اس کو معاف نہ کروں اس میں میری جیت ہے اور میں سامنے والے کو ٹارچر کرتا ہوں، ایسا نہیں ہے. معاف نہیں کرنے والا
خود کو ٹارچر کرتا ہے، سامنے والے کو نہیں۔ تو اس دنیا میں بہت سی چیزیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، ہماری پسند کی نہیں ہے، ہمیں نہیں ملتی ہے، ہمیں نہیں بھی ملیں گی، اس سے کسی سے ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ مولا نے فرمایا ایکٹ آف سبمیشن، اس پوری کائنات میں خدا نے ایک ریدم کریٹ کیا ہے، اگر ہم اپنے آپ کو اس کائنات کے ریدم میں لے آتے ہیں، ڈیوائن لا کے مطابق اپنے آپ کو چلاتے ہیں، تو آپ دیکھیں لائف کتنی اچھی ہے، کتنی سموتھ ہو جاتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم ایکسیپٹ کریں۔ جب ہم اپنے آپ کو خدا کے سامنے سبمٹ کرتے ہیں تو ہم خدا کو ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ خدایا جو طریقہ تیرا ہے دنیا کو چلانے کا وہ مجھے قبول ہے۔ تو جب ہم ظاہر اور باطن کے درمیان بیلنس کی بات کرتے ہیں تو یہ صرف سطحی طور پہ نہیں ہونا چاہیے، ہم میں سے ہر ایک کی زندگی میں ہر ایک کے لیے تھوڑا سا ٹائم روزانہ الگ نکالنا اور میڈیٹیٹ کرنا، ایک دھیان ہونے کی کوشش کرنا، وہ تسبیح کی صورت میں ہے، کسی بھی صورت میں اپنے باطنی زندگی کے ساتھ، روحانی عالم کے ساتھ رابطہ قائم کرنے کی کوشش کرنا بہت ضروری ہے۔ اس سے ہم باطن کے لنگر کو، روحانیت کے لنگر کو مضبوطی سے پکڑ رکھیں گے، پھر دنیا کی کوئی بھی چیز ہمیں ہلا نہیں سکے گی اور کوئی بھی چیز ہمیں پریشان نہیں کر سکے گی۔ آج کا واعظ میں یہاں ختم کرتا ہوں۔ کل میں پہ شمس ماں باپ کی تعلیمات کی روشنی میں انہوں نے 14 جویلز کی بات کی ہے، 14 جواہر، 14 قسم کی باتیں انہوں نے اپنے گنان میں کہی، اس پر میں کل آپ کے سامنے بات کروں گا۔ آپ سب نے خاموشی سے سنا، آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ خداوند نور مولانا شاہ کریم الحسین حاضر امام ہم سب کو اپنے مذہب پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا گج جماعت کے تمام گناہ معاف کرے، سب کی نیک امیدیں پوری کرے، آخری دم تک ایمان سلامت رکھے، سکھی سلامت و آباد رکھے، دیدار نصیب کرے۔ صلوات پڑھے دندار، اللہم صلی علی محمد۔ خانہ ودان مولانا حاضر امام ایمان دیدار نصیب کرے۔